ذوالجلال حکم دے رہے ہیں، قل اے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع، یحببکم اللہ، اللہ کیا کرے گا تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، رب کائنات آپ کے جتنے بھی سارے گناہ ہیں وہ معاف فرما دے، اللہ غفور رحیم، اللہ بہت ہی رحم کرنے والا، بخشنے والا، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ بات جو کلام ہے اس کا آغاز قل سے ہوا، قل فعل ہے اور یہ فعل امر ہے، رب کائنات نے یہ حکمن کہا ہے، گویا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں آقا کی اتباع کا حکم ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت پایہ تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتی، ان کی محبت الہی درجہ کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا دامن نہ تھام لیا جائے۔ جب اتباع مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے تو پھر رب کائنات کی جو محبت ہے وہ اپنے کمال کو پہنچے گی، اور جو ہی دامن ہاتھوں سے نکلتا چلا جائے گا تو اس کی محبت میں بھی کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، کہ اس کی محبت کی دلیل اتباع مصطفیٰ ہے۔ اور اگر ان کو کہا جائے کہ ان شرطیہ ہے، شرط یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فا جزائیہ کو لیا جائے فاتبعونی، تو محبت الہی کا ثمر یہ ہے اتباع مصطفیٰ، محبت الہی کا ثمر اتباع مصطفیٰ، اور محبت الہی پر دلیل بھی اتباع مصطفیٰ ہے۔ ادھر سے آئیں ترتیب نزولی سے آئیں یا ترتیب عروجی سے جائیں، ادھر سے جائیں تو اتباع مصطفیٰ جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک محبت الہی کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور اگر محبت الہی کا دعویٰ جھوٹ سچ ہے تو پھر اس کا ثمر اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بات کی محبت کی تو محبت جز وقتی نہیں ہوا کرتی، محبت جب کبھی بھی ہوتی ہے یوں نہیں ہوتا کہ صبح ہوئی اور شام کو نفرت ہو گئی، دوپہر کو نفرت ہو گئی، پھر گھنٹے بعد محبت ہو گئی۔ محبت چیز ہی وہ ہے جو ہما وقت ہوتی ہے، ہما وقت ہوتی ہے۔ کبھی یوں نہیں ہوتا کہ محبت ہوئی، کسی کو کسی سے محبت ہوئی، وہ محبت جز وقتی ہے کہ صبح ہوئی پھر رات کو نہ ہوئی، دن کو ہوئی شام کو نہ ہوئی، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت ایک ہما جہت اور ہما وقت کی چیز ہے، وہ ہر وقت ہوتی ہے۔ جب اس کی محبت رب کی، اس میں انقطاع نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب رب کی محبت میں انقطاع نہیں ہے، اس میں تعطل نہیں ہے، اس میں تسلسل ہے، تو معنی یہ پڑے گا رب کی محبت میں اگر تسلسل ہے تو اتباع مصطفیٰ میں بھی تسلسل ہوگا۔ اگر ادھر سے تسلسل ہوگا تو پھر اتباع مصطفیٰ میں بھی کیا ہوگا؟ تسلسل ہوگا۔ اگر اتباع مصطفیٰ میں تعطل آ گیا تو سمجھ لیں کہ محبت الہی میں بھی تعطل آ گیا۔ ادھر اگر کمزور پڑ گیا تعلق اتباع مصطفیٰ کا کمزور پڑ گیا تو سمجھ لیں کہ محبت الہی کا تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محبت الہی پر دلیل اتباع مصطفیٰ ہے۔ اتباع مصطفیٰ نہیں
تو پھر دلیل محبت پر، محبت الہی پر کوئی اور دلیل ہے ہی نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حکمن کہہ رہا ہے، کل اے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یہاں اطاعت کی بات نہیں کی، اطاعت کی بھی بات ہے۔ رب کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی تو پھر دونوں کو اکٹھا بیان کیا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اگر کوئی اس سے پھر جائے تو پھر کہا ان اللہ لا یحب الکافرین، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اس میں کوئی یہ آتا ہے کہ کوئی اس سے پھر جاتا ہے، ان تولوا، پر کوئی پھر جاتا ہے، تو فرمایا واللہ لا یحب الکافرین، اطاعت وہ ہے اگر اطاعت سے پھر جائے، آقا کی اطاعت سے پھر جائے تو پھر وہ کافرین کے زمرے میں چلا جاتا۔ ادھر فرمایا کیا لوگوں، محبت اور محبت کی ایک اور بہت ساری خصوصیات ہیں، میں ایک ایک خصوصیت گننا نہیں چاہتا اس مختصر سے وقت میں۔ محبت جو ہوتی ہے، پہلی بات میں نے کی کہ محبت ہمہ وقت ہوتی ہے، جز وقتی نہیں ہوتی کہ یہاں ہوئی اور آگے جاؤ۔ انسان کہیں بھی ہے، اگر اس سے محبت اللہ سے ہے، وہ چاہے یہاں واکنٹ میں بیٹھا ہو، یا عیدگاہ میں بیٹھا ہو، یا گولنا شریف میں بیٹھا ہو، یا مدینہ المنورہ میں بیٹھا ہو، اس کی محبت ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور محبت ایک تو یہ ہے کہ جز وقتی نہیں ہوتی، ہمہ جہت ہوتی ہے، ہمہ وقت ہوتی ہے۔ اور محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبت انٹینشن کا تقاضا کرتی ہے، توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر توجہ محبوب سے ہٹ جائے تو محبت نہیں ہوا کرتی۔ اگر توجہ محبوب سے ہٹ جائے تو پھر وہ محبت نہیں کہلاتی، وہ کچھ اور کہلاتی ہے۔ گویا جو توجہ دے دینا ہے، فرمایا کیا لوگوں میری محبتوں کے دار ہونا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، آؤ مجھے تو تک نہیں سکتے ہو، میری تو پیروی نہیں کر سکتے ہو، میں نے نماز نہیں پڑھی کہ میری طرح نماز پڑھو، میں نے روزے نہیں رکھے کہ تم میری طرح روزے رکھو، میں نے حج نہیں کیا کہ تم میری طرح حج کرو، میں نے زکاتیں ادا نہیں کی کہ تم میری طرح زکاتیں ادا کرو۔ اے لوگوں جو مجھے اپنی نگاہوں کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، آئے نمازیں پڑھنی ہے تو مصطفیٰ کی اتباع کر لو، روزے رکھنے ہیں تو مصطفیٰ کی اتباع کر لو، اگر نماز زکات دینی ہے مصطفیٰ کی اتباع کر لو، ارے حج کرنا ہے مصطفیٰ کی اتباع کر لو۔ گویا محبت الہی تقاضا یہ کرتی ہے، اے لوگوں تمہاری نگاہوں کا مرکز، تمہارے علم کا مرکز، تمہارے خیال کا مرکز مصطفیٰ ہو تو محبت الہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے مرشد پاک باری والے سرکار قبلہ صاحب کی سرکار دربار آگے عیدگاہ شریف۔ وہ بات کیا پروو ہوئی کہ اپنی توجہات کا مرکز مصطفیٰ کو لے لیں، ہاتھ کا مرکز توجہ رکھے، ٹینشن ادھر ہو، جو بھی کام کیا جائے۔ محبت الہی کا تقاضا کیا ہے؟ زندگی میں کوئی بھی کام کیا جائے، دیکھا جائے مصطفیٰ نے کیسے کیا ہے، جیسے انہوں نے کر دیا ویسے کرنے کو اتباع رسول کہتے ہیں، اور یہی اتباع رسول محبت الہی ہے۔ محبت الہی کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل جیسے کیا اسی طرح سے لیا جائے۔ اور یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ صرف نماز میں دیکھیں کہ مصطفیٰ نے عمل کیا کیا، صرف روزوں میں دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں کیسا کیا، یا ان عبادات میں ہی دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیا، صرف مساجد میں ہی دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری۔ ارے یہاں نہیں، آپ اپنی زندگی میں مساجد سے باہر بھی نکل جائیں، دیکھیں تو صحیح
میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہیں کہ اپنے والد کی خدمت کیسے کرنی ہے؟ مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کیا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے ہمسایوں سے سلوک کیا کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر دشمن بھی گھر میں آ جائے تو اس سے سلوک کیا کرنا ہے؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گھر کی آئلی زندگی نہیں گزاری، معاشی زندگی، تجارت کرنی ہے۔ دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تجارت کیسے کی ہے۔ ارے سیاست کی بات کی جاتی ہے، جہاں سیاست کی بات کی جاتی ہے، جس جگہ سے ہم نے اتباع مصطفیٰ کو نکال دیا، ہم نے اتباع مصطفیٰ کو سیاست سے نکال دیا، اس کا کیا کام ہے؟ اطاعت رسول کا سیاست کے اندر، ریاست کے اندر کیا کردار ہے؟ ارے رب کائنات فرما رہے ہیں زندگی کا کوئی بھی ہوگا، اس میں اتباع مصطفیٰ لازم ہے، اتباع مصطفیٰ لازم ہے، نہیں کہ اس گلی میں مصطفیٰ کی ہے اس گلی میں نہیں ہے۔ یہ دو رنگی اسلام چاہتا ہی نہیں ہے، یہ اسلام مذہب ہی ہے، دین ہے۔ ہم نے اسلام کو مذہب بنا دیا ہے، اور ہمارے جو فارمز ہوتے ہیں ان میں بھی لکھا ہوتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، اس کی بھی تصحیح کی ضرورت ہے۔ وہاں لکھیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، اسلام ہے یا غیر اسلام ہے۔ وہاں ہم اسلام کو دیکھیں، اسلام ایک دین ہے، باقی جتنے بھی سارے دین نہیں ہیں، سارے مذہب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اپنی عبادات کو ٹچ کرتے ہیں، حقوق اللہ کو ٹچ کرتے ہیں، حقوق عباد کو ٹچ نہیں کرتے۔ سو یہ جو اسلام ہے یہ دین ہے، اور یہ انٹینشن چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آقا فرماتے ہیں اگر وہ ایک سونے کی ڈلی راہ خدا میں خیرات دیں، آقا نے فرمایا اگر وہ سونے کی ڈلی راہ خدا میں خیرات کر دیں تو وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے بعد کے آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کریں تو صحابی کی اس ڈلی کے برابر نہیں ہو سکتے، اس ڈلی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وقت کا غوث، کتب، ابدال، کلندر جو بھی ہو جائے، وہ کوئی بھی کسی صحابی کے پاؤں کے گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوچنا یہ کیوں ایسا ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کی ٹینشن صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہو، صرف ذات مصطفیٰ ہوتی۔ وہ دور یاد کریں جب اسلام کا نام لینا، مصطفیٰ کریم کا نام لینا ایک جرم تصور کیا جاتا تھا۔ جو لوگ مسلمان ہوتے وہ اسلام کو چھپا کر رکھتے، دین کو چھپا کر رکھتے، لیکن انٹینشن ان کی دیکھیں، سارا دن وہ اپنے آقا کا کوئی غلام ہوتا، سارا دن اپنے آقا کی غلامی میں گزارتا، اس کا کام کرتا، لیکن کام کرتے وقت بھی اس کے دھیان مصطفیٰ ہوتے، میں کام ختم کروں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں۔ کام کسی اور کا کر رہا ہے، اپنے آقا کا کر رہا ہے، انٹینشن یہ ہے، اس کی توجہ کا مرکز مصطفیٰ ہے، یہ کام ختم ہو جائے ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ کہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جاتے دیکھتے مصطفیٰ کریم وہاں نظر نہ آتے، بسا اوقات ایسے ہوتا وہاں نظر نہ آتے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بتا دے کہ کہاں ہے۔ جس سے پوچھیں گے وہ مارے گا، ظلم کرے گا، جبر کرے گا۔ پھر صحابہ کرام کیا کرتے؟ ان کا طریقہ یہ تھا، ان کی انٹینشن یہ تھی کہ جب بھی وہ آقا کو وہاں نہ پاتے تو گلیوں کی خوشبو سونگا کرتے، جس میں آقا کی خوشبو آتی اسی گلی میں چلے جاتے، جس گلی میں آقا کی خوشبو آتی اسی گلی میں چلے جاتے، دیکھتے جہاں مصطفیٰ کریم ہے جا کر ان کے پاس بیٹھ جاتے۔ ان کی انٹینشن، توجہ کا مرکز ذات مصطفیٰ تھی۔ ہماری توجہ کا مرکز ہماری توجہ کا مرکز کچھ اور ہو گیا ہے، ہم یہ سوچنے سے عاری ہو گئے ہیں، اور غلامانہ سوچ نے ہماری سوچوں سے مصطفیٰ کو نکال دیا۔
جس کی طرف اشارہ کر کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روئے محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. بات اتنی تھی آؤ اتباع مصطفیٰ کا دامن تھامیں جو اتباع مصطفیٰ کا دامن تھامتے چلے جائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتا تو بھی چلے جائیں گی. آج میں پچھلے جمعرات کو بات کی تھی اتحاد کی. آئے اسی اتحاد کے تناظر میں اتباع مصطفیٰ کا سارے مل کر دامن تھام لیں پھر کون مصطفیٰ کے خلاف کوئی بات کرتا